صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے؟ ایحسب الانسان، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے؟ شان نزول، یہ آیت عدی بن ربیع کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب واقع ہوگی اور اس کے احوال کیسے ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا تو اس نے کہا اگر میں قیامت کا دن دیکھ بھی لوں تو بھی نہ مانوں اور آپ پر ایمان نہ لاؤں، کیا اللہ تعالیٰ بکھری ہوئی ہڈیاں جمع کر دے گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے معنی یہ ہیں کہ کیا اس کافر کا یہ گمان ہے کہ ہڈیاں بکھرنے، گلنے، ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں ملنے اور ہواؤں کے ساتھ اڑ کر دور دراز مقامات میں منتشر ہو جانے سے ایسی ہو جاتی ہیں کہ ان کو جمع کرنا ہماری قدرت سے باہر ہے؟ یہ فاسد خیال اس کے دل میں کیوں آیا اور اس نے یہ کیوں نہیں جانا کہ جو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر ضرور قادر ہے؟ یاد رہے کہ یہاں آیت میں آدمی سے مراد خاص عدی بن ربیع ہے یا ہر وہ کافر مراد ہے جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتا ہے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پور کو تک بنا دیں، ٹھیک کر دیں۔ بلا، کیوں نہیں، ارشاد فرمایا کہ کیا کافر یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں ہم اس کی ہڈیوں کو جمع کر سکتے ہیں، اور ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس آدمی کی انگلیاں جیسی تھیں کسی فرق کے بغیر ویسی ہی کر دیں اور ان کی ہڈیاں ان کے مقام پر پہنچا دیں۔ جب ہم چھوٹی چھوٹی ہڈیاں اس طرح ترتیب دے سکتے ہیں تو بڑی ہڈیوں کا کیا کہنا، انہیں تو بدرجہ اولا ترتیب دے سکتے ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آگے کو جھٹلائے، پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا۔ بل یرید الانسان، بلکہ آدمی چاہتا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کے مختلف معنی بیان کیے ہیں، ان میں سے 3 معنی درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کا مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنا کسی شبہے اور دلیل نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ حال یہ ہے کہ وہ سوال کرنے کے باوجود بھی اپنی بدی پر قائم رہنا چاہتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ مذاق اڑانے کے طور پر پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ آدمی مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور قیامت کے دن حساب ہونے کو جھٹلاتا ہے، حالانکہ یہ اس کے سامنے ہے۔ نمبر 3، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ آدمی گناہ کو مقدم کرتا ہے اور توبہ کو مؤخر کرتا ہے، اور یہی کہتا رہتا ہے کہ اب توبہ کروں گا، اب عمل کروں گا، یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے اور وہ اپنی بدیوں میں ہی مبتلا ہوتا ہے۔ توبہ میں تاخیر کا مرض، فی زمانہ مسلمانوں کی ایک تعداد ایسی ہے جس میں یہ مرض پایا جاتا ہے کہ انہیں گناہوں سے رک جانے اور ان سے توبہ کرنے کی ترغیب دی جائے اور شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کا کہا جائے تو آگے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ بھیا ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، جب بڑھاپا آئے گا تو گناہوں سے توبہ بھی کر لیں گے، نمازیں بھی شروع کر دیں گے، روزے بھی رکھنے لگیں گے، داڑھی بھی رکھ لیں گے اور اللہ اللہ کرنے میں مصروف ہو جائیں گے، لیکن ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہمارے عیش کرنے کے دن ہیں، اور ابھی تو ہم نے دنیا دیکھی ہی کیا ہے جو ان چیزوں میں مصروف ہو جائیں۔ اور بعض مسلمان تو ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ اگر ان کی اولاد میں سے کوئی جوانی میں گناہوں سے دور بھاگنے لگے، نیکیوں کی طرف راغب ہونے لگے، چہرے پہ داڑھی شریف سجا لے، نماز روزے کی پابندی شروع کر دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے لگے، تو اسے عمر لمبی ہونے کا کہہ کر ان چیزوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور طرح طرح سے اسے سمجھاتے ہیں، مرنے یا مار دینے کی دھمکیاں دیتے ہیں اور اسے گناہوں بھری زندگی میں لوٹانے کے پورے جتن کرتے ہیں، اور اگر وہ ان کی باتوں میں نہ آئے تو اسے گھر سے نکال دیتے اور اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔
گویا کہ ان کے نزدیک اسلام کے احکام پر عمل کرنا ایسا سنگین جرم ہے جو اس وقت تک معافی کے قابل نہیں جب تک وہ ان احکام پر عمل کرنا چھوڑ نہیں دیتا۔ مسلمانوں کی گناہوں میں مشغولیت، توبہ اور اپنی اصلاح سے دوری اور اسلام کے احکامات پر عمل نہ کرنے کا دنیاوی نتیجہ آج سب کے سامنے ہے کہ مسلمان دنیا بھر میں کمزور اور مغلوب نظر آ رہے ہیں، اور کفار مسلم ممالک پر حملے کر کے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں، جبکہ آخرت میں اس چیز کا انجام کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ توبہ میں تاخیر کرنے کے حوالے سے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایماندار توبہ کرنے کی خواہش تو رکھتا ہے، لیکن محض سستی اور کاہلی کے باعث اس سے توبہ کرنے میں تاخیر ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ دل ہی دل میں کہتا جاتا ہے کہ میں کل توبہ کر لوں گا، ابھی یہ خواہش تو پوری کر لوں، بعد میں اس کا نام تک نہ لوں گا۔ تو ایسے شخص سے پوچھئے کہ تو توبہ کے معاملے میں ٹال مٹول کرنے میں کیوں مبتلا ہے، تو کس خوش فہمی کا شکار ہے، تو توبہ کرنے کے لیے آج کی بجائے کل کا کیوں منتظر ہے؟ کیا معلوم کہ تجھے کل کا دن نصیب ہی نہ ہو؟ اگر تم یہ گمان رکھتے ہو کہ آج کی بجائے کل توبہ آسان ہوگی تو اس خام خیالی کو اپنے دل سے نکال دے، کیونکہ یہ محال ہے، اور یہ غلط بات جتنی جلدی تیرے دل سے نکل جائے اتنا ہی تیرے لیے اچھا ہے، کیونکہ جو مشکل آج تمہیں درپیش ہے وہی کل بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام دن ایک ہی جیسے بنائے ہیں، ان میں کوئی دن خاص نہیں کیا جس میں شہوت کو ترک کرنا آسان ہو۔ ایسے شخص کی مثال یوں سمجھیے کہ جب اسے کہا جائے کہ فلاں درخت کو جڑوں سمیت اکھیڑ دو تو وہ کہے کہ یہ درخت بہت مضبوط ہے اور میں بہت کمزور ہوں، اب تو اسے اکھیڑنا میرے بس کی بات نہیں، البتہ اگلی سال میں اسے اکھیڑ دوں گا۔ ذرا اس احمق سے پوچھئے کہ کیا اگلے سال وہ درخت اور مضبوط نہیں ہو چکا ہوگا، اور تیری کمزوری مزید بڑھ نہ چکی ہوگی۔ بس یہی صورتحال خواہشات کے درخت کی ہے، جو روز بروز مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ تو خواہشات اور لذات کا محکوم بن چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ خواہشات کے احکام پر تسلسل سے عمل پیرا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان خواہشات کی غلامی کی بندش کی وجہ سے ان کے خلاف چلنا اس کے بس کا روگ نہیں رہتا۔ لہٰذا اے انسان، جتنی جلدی تو خواہشات اور شہوات کے درخت کو اکھیڑ سکتا ہے اسے اکھیڑ دے، کیونکہ اس میں تیرا ہی فائدہ ہے۔